بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد شاہد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جس موضوع کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ تقریباً ہر گھرانے کا، ہر معاشرے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون، ہمارے قلب کا سکون جو ہے وہ نیست و نابود ہو چکا ہے یا ہونے کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں ہر شخص شامل ہے، ہر انسان شامل ہے، مرد و عورت اس دوڑ میں ایک سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ وہ دوڑ کیا ہے؟ وہ دوڑ سٹیٹس کی دوڑ ہے، وہ دوڑ ایک اعلیٰ عہدے کی دوڑ ہے، وہ دوڑ بڑے بینک بیلنس کی دوڑ ہے، بڑی گاڑی کی دوڑ ہے۔ اس دوڑ میں لگ کر ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، جس کو ہم نے بالکل ہی اگنور کر دیا ہے، سائڈ پہ کر دیا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ وہ یہ نقصان ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ پاک کی ذات نے ہمیں پیدا کیا تھا تو اللہ پاک نے ہمیں ایک مقصد عطا کیا تھا، ایک مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس مقصد کو ہم نے پیچھے رکھ کے ہم نے اس دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں، اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کہیں، ہم کسی جگہ جاب کرتے ہیں، ہمیں کچھ رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں، ہمیں کچھ مقاصد دیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان ٹارگٹس کو اچیو کریں۔ ہم اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہم بھرپور محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راتوں کا سکون، دن کا چین بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا ٹارگٹ جو ہے، جو میرا یہ مقصد ہے، یہ میرا اچیو ہو سکے، تاکہ آنے والے کل میں مجھے اس کا بینیفٹ ملے، مجھے پروموشن ملے، تاکہ جب میں کل اس کا آڈٹ ہو، جب میں اس کا جواب دوں تو جو مجھ سے اس چیز کا آڈٹ کرنے والے ہیں وہ خوش ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو پیدا کرنے کے ساتھ ہی انسان کو ایک مقصد ملا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے بن کے ہم نے زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم زندگی گزارنے آئے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز ضروری ہے، دنیا ہو، ہمارے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بنگلے ہوں، ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، لیکن ان میں لگ کر مقصد کو بھول جانا یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ آج میں اس وقت گاؤں میں آیا ہوں، گھر میں آیا ہوں، تو میں ابھی آپ کو ایک ایسی جگہ دکھاؤں گا، ایک ایسا درخت دکھاؤں گا جو ہمارا اس چھوٹے سے معاشرے کی، اس گاؤں کی کبھی شان ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر کئی لوگ آ کر ایک دوسرے سے بیٹھ کے، مل جل کے، ہم کزنز ایک دوسرے سے دکھ بانٹا کرتے تھے، لیکن آج وہ درخت خالی ہوتا ہے۔ سارا دن میں دیکھتا ہوں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں خالی ہوتا ہے؟ اسی دنیا کی دوڑ میں لگ کے ہم رشتوں کو بھول گئے، ہم اپنوں کو بھول گئے، ہم بھول گئے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے، ہماری کیا رسپانسبلٹیز تھیں۔ تو ابھی وقت ہے ہم ان رسپانسبلٹیز کی طرف آئیں، ہم اس مقصد کو یاد کریں، ہم اس مقصد میں کھو کر اپنی زندگی گزاریں۔ وہ مقصد ہمارے سامنے ہو آنکھوں کے، کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد لے کے آئے۔ بے شک آپ دوڑ میں، جو آج کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں شامل ہوں، رائٹ بنتا ہے، لیکن اس مقصد کو سامنے رکھ کے، مقصد کیا ہے کہ جب بھی جہاں بھی اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں جہاں بھی ہوں وہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ کہیں پہ بھی مجھ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونے چاہیے۔ آج آپ کامیابی ڈھونڈتے ہیں نا، ہر انسان چاہ رہا ہے میں کامیاب بنوں، ہر والدین چاہ رہے ہیں میرے بچے کامیاب ہوں، بڑا عہدہ ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑے گھر ہوں، ہر انسان کی خواہش ہے۔ لیکن اس وقت کہاں ہم سو رہے ہوتے ہیں جب مسجد سے بلاوا آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں پکار دی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہاں ہوتے ہیں ہم اس وقت؟ کیا اس وقت ہم مدہوش ہو کے سو رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارا جس کمپنی میں، جس کارپوریشن میں ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں اس کا سی ای او بلا لے کہ آئیں جی، ہمیں آپ کی پروموشن کرنی ہے، تو ہم سر پٹ دوڑ کے وہاں جائیں گے۔ لیکن رب العزت، رب العالمین، جس نے پورے عالم کو بنایا، جس نے سارے جہان کو تخلیق کیا، وہ دن میں کتنی بار بلایا اور ہم نہ جائیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، زندگی گزاریں، ہم زندگی گزاریں، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق۔ پھر ہم پرائم منسٹر بن جائیں، ہم منسٹر بن جائیں، ہم ایم پی ایم این اے بن جائیں، ہم بہت بڑے 18ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر بن جائیں، پھر کوئی بھی ہمیں ان مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔
تو فرینڈز میں ابھی آپ کو یہاں پر میں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا گھر. میں اب آپ کو ایک یہاں پر ہمارا یہ جو گاؤں ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, اس کے ساتھ ایک گاؤں ملحق ہے, تو میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں. میں آپ کو ایک بہت تقریباً 70 سالہ پرانا درخت ہے, ایک بورڈ کا درخت, اس کی میں آپ کو آج دکھاتا ہوں. وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کتنے مجمع ہوتے تھے, لوگ آتے تھے, ایک دوسرے سے باتیں ہوتی تھیں, محبتیں ہوتی تھیں, پیار ہوتا تھا. وہ آج سب کچھ اس دوڑ نے, جو یہ پیسے کی اسٹیٹس کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اس نے ہم سے چھین لیا ہے. تو فرینڈز آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں وہاں پر اس درخت کی طرف. جی فرینڈز, میں اس وقت اس درخت کے نیچے موجود ہوں جس درخت کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ تذکرہ کیا. تقریباً 70 سالہ یہ پرانا درخت, جو کہ ہمارے بزرگوں کی ایک وحد نشانی, جو ہمارے اس قصبہ میں, جو ہمارے اس ایریا میں موجود ہے. ہمارا بچپن جو ہے ان درخت کے ٹہنیوں پر کھیلتے ہوئے گزرا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے موٹی موٹی اس کی ٹہنیاں ہیں, یہاں پر ہم نے کھیلا ہے, بچپن ہمارا گزارا ہے. یہ جو شاخیں نظر آ رہی ہیں, یہاں سے چمٹ کر اوپر جانا مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے. اور ہمارا یہ اوپر ہم نے گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے, ہر کزن کا, ہر دوست کا ایک علیحدہ علیحدہ گھر ہوتا تھا, جس کو ہم نے اپنے ہومز کے نام دے رکھے تھے, جس کو کیٹو, ماؤنٹ فریسٹ, یہ سارا. لیکن دکھ ہوتا ہے آج یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا. آج میں چھٹی آیا ہوں تو میں نے دیکھتا ہوں جب کہ یہ ساری رونقیں, وہ سارے میلے ختم ہو گئے ہیں, وہ ساری محبتیں آج کہاں گم ہو گئی ہیں. وہ محبتیں آج ہماری جو ہیں انہی دنیا کے چکروں میں ہم نے وہ محبتیں بھی کھو دی ہیں, ہم نے وہ پیار بھی کھو دیا ہے, جو کہ کبھی رشتوں کی پہچان ہوا کرتا تھا. دیکھیں صرف ایک چارپائی پڑی ہے, جب یہ کبھی کوئی دور تھا یہاں پر 10-10 چارپائیاں ہوتی تھی, سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, کزنز ہوتے تھے, نوجوان ہوتے تھے. لیکن آج یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو فرینڈز پھر وہی اسی مقصد کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہوں گا کہ اپنے مقصد کی طرف ہم لوٹیں. جب مقصد ہماری وہ زندگیوں میں ہوگا, جب مقصد ہمیں ہمارا یاد ہوگا نا, تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں یہ جو معاشرتی زندگی ہے نا, یہ بھی, اس کا بھی ہمیں احساس ہوگا کہ یہ بھی ہم نے گزارنی ہے. ہم نے مل جل کے بیٹھنا ہے, محبت سے رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے. یہ ایک معاشرے کا حسن ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر, چلیں آج اس کا درخت کا آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتے ہیں آپ کو. ہمارے دادا جی تھے, تقریباً آج سے 70 سال پہلے انہوں نے یہ درخت لگایا تھا. 70 سالہ تاریخ ہے اس درخت کی. یہاں پر اس کی یہ جڑیں دیکھ رہے ہیں آپ, اس کی بھی میڈیسنز بنتی ہیں. اس کے پتے دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی میڈیسنز بنتی ہیں. اس کا جو اوپر والی کھال ہوتی ہے, چمڑا ہوتا ہے درخت کا, اس کی بھی میڈیسنز بنتی ہیں. اس کا دودھ نکلتا ہے, بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں, اس کا دودھ لے جاتے ہیں. اس دودھ کی بے شمار جوڑوں کا درد کے لیے, جو اور بھی امراض ہوتے ہیں, ان کی میڈیسنز بنتی ہیں. سارا کچھ ہے جی. یہ معاشرہ, یہ قدرت کے تحفے ہیں, یہ بڑا حسین ہے. لیکن یہ حسین بنتا ہے, لوگوں سے مزید حسین بنتا ہے, لوگوں کی موجودگی سے حسین بناتی ہے. تو ایک دوسرے سے پیار کریں, محبتیں بانٹیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. زندگی بہت مختصر ہے. اس مقصد کی طرف ہم لوٹ کے آئیں جو مقصد ہم اس دنیا میں ہم لے کے آئے تھے. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا, میں نے آپ کو کلپ دکھایا اپنے گاؤں کا. میں ویکنڈ پہ آیا ہوا تھا, تو پھر میں نے 1-2 چھٹیاں اور بھی کر لیں. تو ابھی میں واپس چلتا ہوں وہیں پہ جہاں سے آپ کو لے کے آیا تھا. تو مختصر سی وہاں پہ پھر بات ہوتی ہے. آئیے ملتے ہیں وہیں پہ. جی فرینڈز, آپ نے اس درخت کو دیکھا 70 سالہ, جس کی پرانی تاریخ ہے. ہمارے بزرگ وہ یہاں پر اس کو لگا کر گئے تھے, لیکن آج وہ نہیں ہیں, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن ان کا ایک مقصد تھا, درخت کو لگا گئے. لوگ بیٹھیں گے, پرندے بیٹھیں گے, جانور بیٹھیں گے, ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا. اپنی زندگیوں کو ایک مقصد پہ لے کر آئیں. جو بھی ہمارا لمحہ گزرے, اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اس لمحے میں, ہر لمحے میں ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا ہمارا لمحہ, ایسا ٹائم نہ گزرے کہ جس سے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں, جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو ہماری زندگی میں یقیناً ایک ریئل چینج آئے گا. حقیقی کامیابی کی طرف ہم تبھی گامزن ہوں گے. سب نے چلے جانا ہے, باقی صرف اللہ کا نام رہے گا. لیکن اس جانے سے پہلے وہ کچھ کر جائیں کہ کل جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں, تو ہمارا ہم جاتے ہو یہ اطمینان ہو کہ میں اتنا کچھ کر کے جا رہا ہوں کہ جب میرا سامنا اللہ کے
ہاں ہوگا، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو میں سرخرو ہو کر پیش ہوں گا، اسی دعا کے ساتھ، اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اس مقصد کی طرف لے کر آئے جو ہمارا مقصد تھا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست، اپنے بھائی محمد شاہد سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔